اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کرشن کو، نہ رام کو، نہ ہنومان کو، نہ سیتا کو، اور نہ ہی کسی اور دیوی اور دیوتاؤں کو۔ اور اسی طرح مسلمانوں میں نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، نہ غوث اعظم کو، نہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کو، نہ نظام الدین اولیاء کو، کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ قیس بن سعد فرماتے ہیں، ابو داؤد اٹھاؤ اور کتاب النکاح کا چیپٹر کھولو۔ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک بستی میں گیا جس کا نام حیرہ تھا، میں حیرہ نامی بستی میں گیا، ملک شام کے اندر میں گیا، میں حیرہ بستی کے اندر قدم رکھا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے یہودی اپنے بادشاہ کو، اپنے حکمراں کو سجدہ کر رہے ہیں جس کو مرزبان کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، جب یہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا میں محمد رسول اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں میں بستی میں لوٹ کر آیا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں حیرہ گیا اور میں نے وہاں کے باشندوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کو، مرزباں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ جب یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے رسول کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کے پیغمبر کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مرزبان، لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، اے مرزبان کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ اے مرزبان، تم زندگی میں کبھی میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ مرزبان نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کے قبر کے پاس سے گزروں گا تو سجدہ کیوں کروں گا؟ نہیں نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ غور سے سنو میرے بھائیوں اور دوستوں، قیس بن سعد اجازت مانگ رہے ہیں زندگی میں سجدہ کرنے کی۔ اللہ کے رسول یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا میں اپنے رسول کو سجدہ نہیں کر سکتا؟ آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ اللہ کے رسول نے کہا، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ وہ زندگی میں اجازت مانگ رہا ہے اور آپ اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ جانتے ہو قبر والا جواب آپ نے کیوں دیا؟ وہ تو اجازت مانگ رہا زندگی میں سجدہ کرنے کی، لیکن آپ نے کہا کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ آپ کو فکر قبر کی ہو گئی، کیونکہ زندگی میں تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ میری زندگی میں مجھے سجدہ کون کر سکتا ہے؟ اگر زندگی میں کوئی سجدہ کرے گا بھی تو میں اس کو روک دوں گا۔ کسی کی ہمت ہی نہیں کہ جو مجھے میری زندگی میں سجدہ کرے، لیکن فکر ہو گئی میری زندگی میں تو سجدہ نہیں کیا، میری انتقال کے بعد کہیں لوگ قبر کو سجدہ کرنے نہ لگیں، اس وقت تو میں روک نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، پھر میں روک نہیں پاؤں گا۔ اس لیے آپ کو فکر ہو گیا، کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتا دی کہ تم مجھ سے زندگی میں سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ کہاں اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے پتی کو سجدہ کریں۔ میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جب پتنی اپنے پتی کو سجدہ نہیں کر سکتی، جب بیوی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی،
تو تم مجھے کیسے سجدہ کر سکتے ہو؟ اگر زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پہ، افسوس ہے ایسے کٹ ملاؤں پہ۔ آج دیکھا جا رہا ہے مزاروں پر بڑی بڑی ٹوپی لگا کر بیٹھے ہیں، اپنا پیٹ پال رہے ہیں، لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وہ خود تو مشرک بن بیٹھے ہیں، وہ تو خود شرک کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے علاوہ دوسرے کی سجدہ کرنے کی طرف اور راغب کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر، اس واقعے کے اندر یہ بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔